ओह यस बॉस। जैगर बड़ा मशहूर गुंडा था, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। था का क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर उसका फिक्रा काटते हुए कहा। यस बॉस, अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि 3 डाउन रोड की साइड पर एक जदीद फार्म हाउस के नीचे बने हुए तहखाने से जैगर और एक और बदमाश और 3 स्टार क्लब के मालिक टॉमी की लाशें मिली हैं। फार्म हाउस में 3 और अफराद की लाशें भी दस्तियाब हुई हैं, टाइगर ने जवाब दिया। ओह, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सर, मैं अभी एक बार में था कि मैंने वहाँ तफसीलात सुनी हैं। एक गैर मुल्की औरत जो अपना नाम मदाम नताशे बता रही थी और इंतहाई खूबसूरत थी, 3 स्टार क्लब में आई और फिर उसके मालिक टॉमी से उसके दफ्तर में मिली। फिर वो और टॉमी इकट्ठे ही बाहर चले गए। टॉमी ने जाते हुए काउंटर क्लर्क से कहा कि वो रात को वापस लौटेगा, लेकिन फिर 3 स्टार क्लब में इतला आई कि टॉमी मर गया। इस पर टॉमी का नंबर 2 जेलान उसकी लाश लेने गया। जेलान मेरा अच्छा खासा दोस्त है, इसलिए मैं वहाँ से उठकर जेलान के पास चला गया, क्योंकि मुझे गैर मुल्की औरत और उसके नाम मदाम नताशा से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। बाकी तफसीलात जेलान से मालूम हुई कि जैगर काफ़ी अरसे से लापता था। चूँकि वो और टॉमी इंतहाई गहरे दोस्त थे, इसलिए टॉमी को मालूम था कि जैगर 3 डाउन रोड की फार्म हाउस में छुपा हुआ है। चुनांचा अंदाज़ा है कि वो मदाम नताशा को वहीं ले गया। वहाँ नीचे एक साउंड प्रूफ कमरा बना हुआ है, वहाँ से टॉमी और जैगर की लाशें मिली हैं, और कमरे के अंदर एक और गुंडे की लाश भी मिली, और ये बाहर सीढ़ियों में 2 आदमियों की लाशें थीं। उनका शायद पता ना चलता कि जैगर का कोई साथी सामान की सप्लाई के लिए वहाँ गया था, तब उन लाशों का पता चला, लेकिन उस गैर मुल्की लड़की की लाश वहाँ ना मिली। मैं अभी जेलान से मिल कर आया हूँ, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। गुड, तुम अब ऐसा करो कि उस फार्म हाउस में जाकर मालूमात हासिल करो कि वो मदाम नताशा कौन थी, और इस जैगर की असल रैश का भी मालूम है तुम्हें? इमरान ने पूछा। सर, वो पार्किनीन रोड पर बने हुए लग्जरी फ्लैट्स में कहीं रहता था। फ्लैट का नंबर तो मुझे मालूम नहीं, टाइगर ने जवाब दिया। उसका कोई मखसूस अड्डा? इमरान ने पूछा। कोई अड्डा ना था बॉस, वो स्मगलिंग के धंधे में मलूस था, बस इतना मालूम है सर। ज़्यादातर टॉमी के साथ ही उठता बैठता था, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, तुम इस मदाम नताशा के मतलब तफसीलात मालूम करो। 3 स्टार क्लब के इस काउंटर क्लर्क से उसका हुलिया कदोकामत और यकीनन वो किस कार में आई होगी, इसलिए पार्किंग बॉय से भी मालूमात मिल सकती हैं। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है सर, मैं मालूम करता हूँ सर, टाइगर ने कहा, और इमरान ने ओके कहकर हाथ बढ़ाकर पैडल दबा दिया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, जूलिया ने मौदबाना लहजे में कहा। सफ्तर और तनवीर को फ़ौरन 10,000 ज्वेलरी हाउस पर भेजो, वहाँ सर रहमान ने अभी छापा मारना है। इन दोनों ने उस छापे के सिलसिले में तो कोई रुकावट पैदा नहीं करनी, लेकिन वहाँ एक फोरमैन है जॉनी, जिसे यकीनन गिरफ्तार किया जाएगा। इन दोनों ने इस छापे के बाद इस जॉनी को अगवा करके दानिश मंजिल पहुंचाना है, एक्सू ने कहा। यस सर, मैं अभी हदायत दे देती हूँ, जूलिया ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। चौहान और नुमानी की ड्यूटी लगाओ कि वो पार्केन रोड पर बने हुए लग्जरी फ्लैट्स में एक बदमाश जैगर नामी का फ़्लैट तलाश करें। जैगर कत्ल हो चुका है, उन्होंने उस फ्लैट की तलाशी लेनी है, और ख़ास तौर पर वहाँ से ये पॉइंट चेक करना है कि जैगर कहीं से कोई माल ख़रीदता हो, किसी भी किस्म का माल, या उसके किसी कारोबारी फर्म से कोई ताल्लुक़ हो। ये तमाम तफसीलात मालूम करनी है, X2 ने कहा। ठीक है सर, जूलिया ने जवाब दिया, और तुम खुद बाकी साथियों समेत एयरपोर्ट कार्गो, बहरी जहाज़ों के कार्गो, रेलवे कार्गो से मालूमात हासिल करो कि कहीं से भारी तादाद में ज्वेलरी बाहर जाने के लिए बुक कराई गई हो। अगर ऐसी ज्वेलरी चली गई हो तो बुक कराने वाली फ़र्म का नाम और जहां के लिए माल बुक कराया गया है उसकी तफसीलात, और अगर अभी ना गई हो तो फिर उस ज्वेलरी को फौरी तौर पर रोकना है, और इस सिलसिले में तुम स्पेशल एजेंसी के कार्ड इस्तेमाल कर सकती हो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा, और इमरान ने बगैर कोई जवाब सुने रिसीवर रख दिया। हाँ, तो अब X2 रह गया कुर्सी तोड़ने के लिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं वाकई कुर्सी का ही एक हिस्सा बन गया हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो फिर ठीक है, कुर्सी छोड़ो और मैदान अमल में दीवाना वार कूद पड़ो। तुम ऐसा करो कि जब जॉनी को यहाँ लाया जाए तो तुम उससे ये मालूम करो कि डिगोरा ग्रुप का यहाँ इंचार्ज कौन है। वो लाजमन उसे जानता होगा, क्योंकि वो डिगोरा के बहुत करीब रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डिगोरा? ब्लैक ज़ीरो ने चूं कर कहा। हाँ, ये सिल्वर हैंड की तरह एक तंजीम है, डिगोरा ग्रुप। तुमने खुद तो क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी की बात सुनी थी, उसने यहाँ 2 आदमी कत्ल किए हैं, वो भी इस T2 धंधे में मलूस हैं। अगर इसका पता चल जाए तो कम अज़ कम इन 2 कत्लों के मुजरम पकड़ने में सुपर फयाज को आसानी हो जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो ठीक है, मैं मालूम कर लूँगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं तो ये सही कि ये सारा खेल क्या है? आपने तो पूरी सीक्रेट सर्विस को काम पर लगा दिया, ब्लैक ज़ीरो ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा।
زیادہ تفصیل کا تو علم نہیں، تم نے یہ تو سن لیا ہے کہ یہ جدید منشیات کی اسمگلنگ کا کیس ہے۔ میرا آئیڈیا ہے کہ اس کا خام مال یہاں پاکیشیا میں ملتا ہے اور جیگر اسے 10,000 جیولری ہاؤس اور ریڈ اسکوائر جیولری ہاؤس کو سپلائی کرتا تھا۔ وہ کہاں سے لیتا تھا یہ ابھی معلوم ہونا ہے۔ پہلے یہ دھندا ڈیکورا کرتا تھا، پھر سلور ہینڈز اس دھندے میں کود پڑی۔ سلور ہینڈز کی کوئی مدام لوسیا انچارج ہے اس دھندے کی، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے یہ مدام نتاشے بھی یہی مدام لوسیا ہی ہوگی، اور اس کا جیگر سے ملنا اور اسے ہلاک کرنے سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ سلور ہینڈز کی یہ مدام لوسیا خاصی تیز عورت ہے۔ ان کی نظریں ڈیکورا کی طرح صرف مال پر نہیں بلکہ وہ شاید اس کی پیداوار پر بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیس ہمارے محکمے کا تو نہیں بنتا۔ بلیک زیرو نے سر لاتے ہوئے کہا، اسی لیے تو کرسی کا حصہ بنتے جا رہے ہو جناب ایکس2 صاحب۔ فرائض خانوں میں تقسیم نہیں ہوا کرتے۔ جہاں تک مال کی سمگلنگ کا تعلق ہے میں نے ڈیڈی کو پیچھے لگا دیا ہے، لیکن جہاں تک سلور ہینڈز تنظیم کا تعلق اس کا خاتمہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے جناب میں سمجھ گیا۔ بلیک زیرو نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، واہ اتنی جلدی سمجھ گئے ہو، اسی لیے تو بزرگ کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، فی الحال تو میں والدہ کے پاس جا رہا ہوں۔ آج صبح سلمان نے سریا کا فون اٹینڈ کیا تھا کہ والدہ کی طبیعت رات سے خراب ہے اور مجھے یاد کرتی رہی ہیں۔ عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بریانی دروازے کی طرف مڑ گیا، لیکن دروازے قریب جا کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے میک اپ کا خیال ہی نہیں رہا۔ اسی میک اپ میں اماں بھی کے سامنے پہنچنا تو ایک طرف، کوٹھی کے کتے گیٹ پر ہی مجھ سے حال حوال پوچھنا شروع کر دیتے۔ عمران نے کہا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف جانسن کمپنی کا مالک جانسن ابھی باتھ روم میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک غیر ملکی عورت اس سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے باتھ روم میں رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ پر اپنے سیکرٹری کی کال سنی تھی اور اس نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے ادب سے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اسے کچھ پیش کیا جائے۔ وہ غسل کر کے ابھی آتا ہے، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت کون ہو سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا کاروبار غیر مملک میں بھی تھا، لیکن ان فرموں کی طرف سے جو عورتیں آتی جاتی رہتی تھیں انہیں سیکرٹری اچھی طرح جانتا تھا، اور پھر وہ دفتر میں آتی تھیں، لیکن یہ عورت یہاں رہائش گاہ میں پہنچی تھی اور وہ بھی صبح صبح۔ بہرحال اس نے جلدی جلدی غسل کیا، شیو وہ پہلے ہی بنا چکا تھا، اس لیے لباس پہن کر وہ باتھ روم سے نکلا اور پھر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چونکہ شادی نہ کی تھی اس لیے کوٹھی میں صرف مرد ملازموں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بے اختیار چونک پڑا، کیوں نہ کہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی غیر ملکی لڑکی واقعی بے پناہ حسین تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ آدمی بے اختیار چونک پڑتا تھا۔ مجھے جانسن کہتے ہیں مدام، جانسن نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مجھے مارگریٹ کہتے ہیں مسٹر جانسن، اور میں اکرمیا سے صرف آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ لڑکی نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی اس نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ جانسن نے بڑے گرم جوش انداز میں مسافہ کیا اور اس کے چہرے پر اس مسافے سے ہی کئی رنگ بکھر گئے۔ تشریف رکھیے مدام مارگریٹ، جانسن نے کہا۔ ویسے مجھے ابھی آپ سے ملاقات کر کے بے حد مسرت ہوئی ہے۔ آپ جیسا وجیح مرد پہلے ہی میری نظروں سے نہیں گزرا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا آئندہ ایک ہفتہ آپ کی ساتھ انتہائی خوشگوار گزرے گا۔ مدام مارگریٹ نے بڑے دل آویز لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، اوہ بہت بہت شکریہ۔ ایک ہفتہ ویسے تو کم ہے لیکن پھر بھی غنیمت ہے۔ آپ یہیں میرے پاس ٹھہریں گی یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ جانسن نے فوراً ہی جواب دیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن شاید آپ کی مسز کو اعتراض ہو۔ مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور آپ یہاں ڈرائنگ روم میں کیوں ہیں؟ آئیے میرے ساتھ ادھر لانگ روم میں بیٹھتے ہیں، یہاں تو خواہ اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ جانسن کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیزی دکھا رہا تھا، یہ شاید مارگریٹ کے بے پناہ حسن کی وجہ سے تھا۔ شکریہ، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانسن اسے لے کر عمارت کے ایک اندر بڑے کمرے میں آ گیا۔ یہاں صوفوں کی ترتیب بالکل گھریلو قسم کی تھی۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ ناشتے میں کیا پسند کرتی ہیں تاکہ میں خانساموں کو آرڈر دے دوں، جانسن نے کہا، اور مارگریٹ نے بڑی بے تکلفی سے چند چیزیں بتا دیں۔ جانسن نے ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کٹ سے اٹھایا اور بٹن دبا کر اس نے خانساموں کو ناشتے کا آرڈر دینا شروع کر دیا۔ بزنس کی بات پہلے ہونی چاہیے، جانسن نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا، اور مارگریٹ بھی اس بات میں سر لاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے مداخلت کی بات کی ہے، میں آپ کو اپنے اس خاص بیڈ روم میں لے جاتا ہوں جو مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے، وہاں تو مداخلت نہیں ہو سکتی، جانسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ او گڈ،
تو آپ نے ساؤنڈ پروف بیڈ روم بھی بنایا ہوا ہے، یہ میرے لیے واقعی نئی بات ہے۔ مارگریٹ نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ اور کوئی بات نہیں مدام، دراصل میری عادت ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کوئی مجھے جگا دے جب تک میں خود نہ جاگ جاؤں، اس لیے میں نے اسے ساؤنڈ پروف بنایا ہوا ہے، اور وہاں میں نے ٹیلی فون کنیکشن بھی نہیں رکھا۔ حالانکہ میرے باتھ روم تک میں ٹیلی فون ہے، اور آپ کی آمد کی اطلاع بھی سیکرٹری نے مجھے باتھ روم میں ہی دی تھی، جانسن نے ہنستے ہوئے کہا، اور مارگریٹ نے بھی کوئی جواب دینے کے بجائے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر ایک ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جانسن نے سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا کر دروازہ کھولا۔ آپ تشریف رکھیں، میں اپنے ملازموں کو ہدایت دے دوں کہ میں یہاں خصوصی کاروباری گفتگو میں مصروف ہوں، جانسن نے کہا، اور مارگریٹ کے سر ہلانے پر وہ واپس سیڑھیاں چڑھتا گیا، جبکہ مارگریٹ اندر کمرے میں داخل ہوگی۔ کمرہ واقعی انتہائی خوبصورت اور آرام دہ خوابگاہ کی صورت میں سجایا گیا تھا۔ یہ پاک ایشیا کے لوگ نہ جانے کیوں اس قدر پاگل ہیں، پہلے وہ ٹامی اور جیگر بھی ایسے ہی آدمی تھے، اور اب یہ جانسن بھی، مارگریٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، دراصل وہ مدام لوسیا تھی۔ مدام لوسیا ایک سائڈ پر رکھی ہوئی میز کے گرد موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور جانسن مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کرنے کا بٹن دبا دیا۔ مارگریٹ خاموشی سے بیٹھی اسے ایسا کرتے دیکھتی رہی، کیوں نہ کہ وہ جس کرسی پر بیٹھی تھی اس کا رخ دروازے کی طرف ہی تھا۔ آپ کیا پئیں گی؟ جانسن نے ایک الماری کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ناشتے سے پہلے میں کچھ نہیں پیتی، اور ہاں یہاں آ کر بیٹھو، پہلے کاروباری بات ہو جائے، مدام لوسیا نے اس بار قدرے سرد لہجے میں کہا۔ تو جانسن چونک کر مڑا اور حیرت سے مدام لوسیا کو دیکھنے لگا۔ اس نے مدام لوسیا کا بدلہ بدلہ لہجہ واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ ارے مدام، آپ سے کیا کاروباری بات کرنی ہے، بس آپ جو حکم فرما دیں گی مجھے منظور ہوگا، جانسن نے کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم جیگر کو بٹام سپلائی کرتے ہو، یہ بٹام تم کہاں سے لیتے ہو؟ مدام لوسیا نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ جیگر کو بٹام؟ اوہ، لیکن آپ کا جیگر سے کیا تعلق؟ وہ تو مقامی آدمی، اس بار جانسن نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ مدام لوسیا کا لہجہ یک طرف انتہائی کرخت ہو گیا، اور جانسن کا چہرہ اتنی تیزی سے بگڑا کہ جیسے اسے یک طرف غصہ آ گیا ہو، اور تھا بھی ایسا ہی۔ وہ تو کسی اور ہی موڈ میں یہاں آیا تھا، لیکن اس نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ دیکھو مدام مارگریٹ، اگر تم سمجھتی ہو کہ تم مجھ پر روب ڈال کر کچھ معلوم کر سکو گی تو یہ تمہاری بھول ہے، میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تم محبت سے، نرمی سے، پیار سے پیش آؤ گی تو، جانسن نے اصولی لہجے میں جواب دینا شروع کیا۔